اچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جزاء الاعمال ہے، جب فضائل اعمال نہیں لکھی گئی تھی تو جزاء الاعمال سے تعلیم ہوتی تھی جماعتوں کی ابتدائی وقت میں. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ بات. کون سی دوبارہ بتائیے؟ جزاء الاعمال، اچھا، جب فضائل اعمال نہیں لکھی گئی تھی. جب فضائل اعمال نہیں لکھی گئی تھی تو جزاء الاعمال سے تعلیم ہوتی تھی جماعتوں کی. یہ حضرت تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. حضرت تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا. ہاں، اور اس میں زبردست اللہ کے وعدے ہیں، آپ پڑھنا، پتلی سی کتاب ہے جزاء الاعمال. جزاء الاعمال. تو ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ. تو لوگ کہیں گے کہ مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ علم حضرت تھانوی کا ہو، طریقہ کار میرا ہو، تو جی پھر جزاء الاعمال پڑھو. جی اچھا، پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حیات الصحابہ ہے، وہ پڑھو. پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی کیا نام جو ہے مولانا انعام صاحب کی الابواب المنتخبہ 2 جلدوں میں ہے، عربی میں تھی، اب وہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. جی جی الابواب المنتخبہ جی 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 یہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 2 جلدوں میں. ان کے جی ماننے والے کہیں گے کہ بھائی وہ بھی پڑھو، تو جی. جماعتیں لائبریری لے کے جائیں گی. ہاں صحیح. بھائی نصاب کی کتاب ایک آدھ کافی ہے اللہ کے وعدے وعیدوں کی، بس بس بول بس. تو وہی نہیں پڑھی جاتی. جی 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 ہاں بھائی، ایک چلے میں ان کا پورا ہو جاوے یہی بہت بڑی بات ہے. جی 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 تو مسئلہ یہ ہوا کہ کتاب پلٹی، دعوت تعلیم استقبال لائے، یہ کیا طبقات کام ختم کیا، اور جو مستورات کی جو مردوں کی جماعت، آپ بھی خوب گئے دیکھو جماعتوں میں، میں اس لیے آپ سے کر رہا کہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جی اب جی جب ہم جماعتوں میں جاتے تھے بھائی توفیق، جی تو جو جی مردوں کی جماعت جاتی تھی وہی مستورات کا کام کر کے آتی تھی. مثلا ہم کسی بستی میں گئے تو جی وہاں پر ہم نے جو ہے کام کرنے والوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر لیا کہ بھائی اپنی جو ہے محلے کی بستی کی مستورات کو جمع کر دیں کسی پردے کی شکل میں، جی کل پرسوں یا آج جیسے بھی 3 دن آپ کی مسجد میں ہیں یا 2 دن، جی تو ان سے تھوڑا کچھ ایمان کا مذاکرہ ہو جائے گا. جی جی تو ان کو پردے کی شکل میں جمع کر دیا جاتا تھا اور ایمان کا مذاکرہ ہو جاتا تھا وہاں پردے کی شکل میں، جی گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جتنا بھی اللہ توفیق دے. اب وہ جی ایمان کی بات سننے سے وہ بھی، اب انہوں نے کیا کہا مولوی صاحب نے کہ جو مردوں کی جماعت جائے گی وہ مستورات کا کام نہیں کرے گی، بلکہ جو مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی وہی مستورات کا کام کرے گی. جی جی جی. جو مستورات کی جماعت جائے گی بس وہی کرے گی. وہ کتنی جاتی ہیں آپ کو ہی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، ہر علاقے سے پوچھ لو کہ مستورات کی جماعت کتنی جاتی ہیں. سال میں کوئی ایک آدھ جماعت، کوئی 2 4 جماعت، بس جی جی پورے حلقے سے کہہ رہا ہوں میں. جی تو مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کی جماعت زیادہ جاتی ہے بنسبت عورتوں کے. جی عورتوں جی کی تو کوئی چھیڑا چھیڑا کوئی ایک آدھ جماعت کوئی چلی گئی، کتنے مستورات کے وقت لگانے والے ہیں. جی جی تو معلوم یہ ہوا کہ ہر راستہ جو خیر کے آنے کا تھا وہ بند کرنے کی نورانی کوشش تھی یہ مولوی جی صاحب کے ذریعے سے. تو جی 64 باتیں انہوں نے ایسی چلائی ہیں امت میں جس کے ذریعے سے اس کام کا پورا جو نہج تھا وہ بدل دیا گیا. جی اور جی پھر اب یہ شورائے نظام کے اکابرین ہیں، میں نہیں جی کہتا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ سب مخلصین مجھے نظر آنے. جی اور ادھر بھی ایسی بات نہیں، ادھر بھی مجھے کچھ مخلصین نظر آتے تھے، بھائی اظہر، میاں جی عظمت وغیرہ، جی اور جی لوگ تھے کچھ ادھر اس طرح کے. جی تو جی مسئلہ یہ ہے بھائی توفیق صاحب کہ ان سے یہ بات ہو کہ اکابرین تک یہ بات پہنچے کہ بھائی کیا نام جو ہے یہ مولانا الیاس صاحب کے خطوط ہیں، ان کو باقاعدہ اسٹیپلر کر کے ان کو لفافے میں ڈال کے بھیجا جاوے. جی جی کہ جی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں، کیونکہ مولانا ابراہیم صاحب بہت کچھ بیچارے ابھی فی الحال آخر وقت میں کہہ کے جا رہے ہیں. جی وہ ساری چیزیں انہوں نے ابھی میں کئی سارے بیانات ان کو سیو کر رہا ہوں. جی تو جی. وہ مولوی الیاس کی بہت ساری باتیں وہ ابھی مرنے سے پہلے، بس کیونکہ آخری وقت چل رہا ہے، اللہ بہتر جانے، ہم پہلے اچھا. مر جاویں وہ مر جاویں. جی جی 94 سال کی ان کی عمر ہو رہی بیچاروں کی، 94 سال کی عمر ہو رہی. جی جی. مولانا اور ابراہیم کی. مولانا ابراہیم صاحب دیولا کی 94 برس اچھا. کی عمر ہے، ہوں. اور شیخ الحدیث بھی ہیں. اور جی. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب ایک واحد ایسے آدمی ہیں جن سے یہ حیات الصحابہ چیک کرائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا. ہاں، حیات الصحابہ چیک کراتے تھے مولانا ابراہیم صاحب سے، یعنی جی جی واقعہ لکھنے کے بعد ان کی نظر ڈلواتے تھے کہ آپ نظر ڈال دیں اس پہ، ایک بار دیکھ لیں. جی جی جی. اچھا جی. ہاں، تو مولانا ابراہیم صاحب اس وقت میں، ہاں وہی کر دو، انٹر ڈال دو. تو مولانا ابراہیم صاحب اس وقت میں بہت ساری چیزوں کو امت کے سامنے آگاہ کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی صاف کہا، بیان میں ڈانٹا، بلکہ انہوں نے جو جی کہا جی کہ 4 مہینے لگائے صاحبہ نے، صاحبہ جی 4 مہینے میں گئے تھے. جی
इस अच्छा। तरह कर करके। हाँ, वो बयान आता है मेरे पास उनके, मैं भेज दूंगा सब। हाँ तो शायद तो भेज दो मेरे पे। हाँ, तो मसला ये हो रहा कि मौलवी इब्राहिम साहब उम्मत को आगाह करके जा रहे हैं कि तरतीब असल नहीं है, कहीं जी साहबा ने 4 महीने नहीं लगाए, चिल्ले नहीं लगाए। जी जी असल है शरीयत, दीन, इस्लाम, और जी असल है इन सबसे पहले ईमान। जी 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 तो ईमान को अभी तो ईमान की अलामतें बयान करी उन्होंने बड़ी जबरदस्त, जी 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 और अल्लाह के वादों को तो उस कदर बोल रहे वो, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। जी जी अल्लाह की वईदों को, अल्लाह के वादों को। तो मेरे जहन में यह है कि मौलवी इब्राहिम वगैरह को, उनके खादिम वगैरह क्या नाम जी आते रहते हैं यहाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चीजें आप हजरात से इकट्ठी करके जी और जी उनको लेटर की शक्ल में इन तक पहुंचाई जावे, नहीं क्योंकि पहुंचेगी इंशाल्लाह। जो बात हम चलाना चाह रहे हैं, अल्लाह जी करे वो इनके जरिए अगर चल जावे तो पूरे आलम में चलेगी। बेशक बेशक बेशक। आप समझो कितना बड़ा फायदा होगा भाई। बहुत तो बड़ा फिर फायदा होगा इंशाल्लाह। मतलब पूरे बहुत आलम बढ़िया। में चल जाए। अच्छा, इस वक्त पकड़ मौलवी साहब की नहीं है दुनिया में। जी दुनिया में मौलवी साहब की इस वक्त में कोई पकड़ नहीं है, जी खत्म हो चुकी है उनकी पकड़ आलमी सतह पर। जी सिर्फ यूपी रह गया आपका, कांडला हो, जिंजाना हो, ये इलाके रह गए यूपी वगैरह, कुछ हिंदुस्तान के ये सूबे हैं, मतलब जी सूबा महाराष्ट्र वगैरह हो गया, जी बिहार बंगाल हो गया, कुछ जी सूबे मौलवी साहब के हाथ में है। बाकी तो सब आलमी एतबार से अगर देखेंगे, यूरोप और कनाडा, अमेरिका, जॉर्डन, लिबनान, वह पूरी दुनिया के एतबार से, क्योंकि रायवंड इनके हाथ में है, शुराई निजाम वालों के, जी जी और रायवंड में सारा आलम जमा होता है। जी फिर बांग्लादेश टोंगी इनके हाथ में आ गया, जी वो उनके हाथ में है सही। शुराई निजाम के हाथ में है। तो जी अच्छा, पूरी दुनिया में जो पकड़ है वो पड़ोस मुल्क की है, आप जानते, 7 7 महीनों की तरतीबें हैं वहाँ, साल साल भर की तरतीबें हैं, और जी कुर्बानी में वो लोग ज्यादा बड़े हुए हैं बनिस्बत हमारे यहाँ के। जी 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 तो अच्छा, खुरूज भी उन लोगों का ज्यादा है। जी तो अभी अगर आलमी सतह पर सही बात चलवाई जा सकती है तो वो शुराई निजाम की पकड़ पूरी दुनिया पर है। जी तो अच्छा, इनकी टीम बड़ी मजबूत है। हम्म। इनकी टीम में क्योंकि अलीगढ़ अलीगढ़ जो है ना यूनिवर्सिटी, जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर, डॉक्टर नादिर साहब या सनाउल्लाह साहब या फराहिम साहब या अब्दुल मन्नान साहब या खालिद सिद्दीकी साहब, जितने ये पुराने लोग हैं, जी इस इनका सबका पूरी दुनिया में क्या नाम असर रसूख है। कोई फातह फ्रांस कहलाया, कोई कुछ कहलाया, कोई कुछ कहलाया। तो अच्छा, फिर अलीगढ़ वाले पूरी दुनिया में जाते हैं, यानी कि कारोबार के एतबार से या जी जी नौकरियों के एतबार से, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई कुछ है, जी बात जी दुनिया में। जी तो जी जी असर रसूख या तो अलीगढ़ वालों का है, पढ़े लिखे तबके में, यानी कि एजुकेशनल सिस्टम जो है हमारा, जी जी उसमें। और जी दूसरा जो असर रसूख है वो फिर इनका है, क्या नाम जो है तुम्हारा, गुजरातियों का। ये जी कारोबारी है, बिजनेसमैन है, जी ये बिजनेसमैन है बढ़िया वाले। जी जी इन्होंने दुनिया में क्या नाम जो है सब जगह कारोबार फैलाए हैं। जी 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 तो ये दो दो वजह ऐसी आ गई, एक तो अलीगढ़ की और एक गुजरातियों की, कि ये जी पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। जी और ये दोनों ही गिरोह शुरा के साथ हैं, जी अलीगढ़ भी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जी और उसके कारकुनान, और गुजरात के भी सारा करीम अमला, पूरा का पूरा जी 99%। जी 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 अच्छा, फिर तीसरा आलमी सतह पर पड़ोस मुल्क और जी बांग्लादेश। तो इससे क्या नाम जो है, इनका पल्ला बहुत ज्यादा भारी हो चुका आलमी सतह पर। जी यानी समझ लीजिए आप, 80% शुराई निजाम का काम है दुनिया में। हम ये नहीं अच्छा कहते कि अच्छी बात है बुरी बात है, हम ये जी कहते जी हैं कि अगर शुराई निजाम को हक बात दे दी जाए और जी वो हक बात को कबूल कर लें। हाँ ये बात। आप समझे आप मेरी बात। जी 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 मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ईमानी एतबार से परवरिश लेने का और अमल से कामयाबी लेने की जो बातें चलती थी उस दौर में, हाँ हाँ, बस वो वो अगर रख दे। दोबारा से चल जाए चाहे शुरा निजाम के अंदर, हाँ हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका मनहज जो है मौलाना इलियास मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का, वो एकदम से उम्मत के सामने आ जाएगा। बस बस भाई, तो फिर यही मैं चाह रहा, बस यही चाह जी रहा। जी यही हमारी फिक्र है। हाँ नहीं, जी इंशाल्लाह जी आपकी फिक्र बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव रहता हूँ। मैं बात जी बात तो कम ही करूँ, कॉल वॉल बस कभी कभार भाई से जाते बेचारों के फोन आते रहे। जी मैं जी जी शर्मिंदा भी हूँ, मैंने कहा यार इतने बड़े आदमी बेचारे, तुम भी और सब मेहनत कर रहे, कुर्बानी दे रहे, जी जी अब मैं फोन उठा नहीं पाता है बस। तो जी लेकिन जी अभी जब मैं जरूरत समझता हूँ बहुत ज्यादा किसी चीज की, जी तब मैं जी फोन कर लेता हूँ। जी अच्छा, मेरा कुछ इल्मी मामला भी चल रहा है, तो थोड़ा सा उधर मदरसे के ताल्लुक से तो मैं जी उसमें भी मसरूफ हो रहा हूँ। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे, अच्छा जी मैं कुछ इन चीजों में लगा हुआ भाई, दुआ करना, इल्हाद, इर्तिदाद, बच्चियों का, ये सब चीजें, फिर जी निकाह, निकाह के ताल्लुक से जो बिगाड़ फैल रहा, मंडे बुटने, सुरमा लगा, जूता चुराई, सलाम, यहाँ गजरे, हार, ढोल, डीजे, गाने बजाने, बिरादरीवाद,
ہم ان جی سب چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے اس وقت میں، الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی آ رہا، فائدہ بھی ہو رہا. انشاءاللہ تو ہم تو انشاءاللہ. سارے پہلوؤں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بس جی یہ ہے کہ وہ بھولنے کے نہیں، انشاءاللہ جو اصل ہے ایمان کی تحریک وہ سب سے مقدم رکھیں گے انشاءاللہ. اس انشاءاللہ کے ساتھ انشاءاللہ. ساتھ ہم ساری چیزوں کو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، جی جی تو وقت بھی نہیں مل پاتا زیادہ. جی 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 ہاں تو یہ مجھے بڑی فکر ہے آپ کی جو محنت اور کوشش ہے، اللہ تعالیٰ جی. بے حد قبول فرماوے. بڑا جی آمین. میرا خوش ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ. جی اللہ جی بے حد قبول فرماوے، بے حد قبول فرماوے اللہ پاک. جی اور دن دگنی رات چوگنی جو ہے خوب ترقی عطا فرماوے. جی ہاں بس آپ ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ذرا مجھے کیا نام جی جو ہے تحریری شکل میں اگر جی ہو جاوے، یا جی پھر جی میں خود ہی کروں گا تحریری شکل میں اگر آپ جی جی ہاں یا تو کسی سے کرا دیں میں، اور واٹس ایپ پہ ڈال دیں، پھر ان کو نکلوا لوں گا، نہیں تو پھر میں خود ہی اکٹھا کروں گا. جی جی. ہاں تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں پہنچا دوں فیض الہی میں یہ مولانا نہیں ابراہیم صاحب کو. نہیں انشاءاللہ پہنچاؤ، انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ہاں 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 اور جاننے کا اگر موقع ملے انشاءاللہ آپ کو، ہاں ہاں تو ہم نہیں غریب جاؤں کو گا بھی میں. یاد کر لیو، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. ہاں بہت بڑھیا بات ہے، ہم سوالات بھی کریں گے، پھر مولانا ابراہیم صاحب سے ہی کریں گے پھر. جی 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 بہرحال بےچارے نیک آدمی تو ہے ہی وہ، اس میں جی. تو کوئی نہیں شک اچھی ہی نہیں بات ہے، ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پتا کس کا کیا عمل ہاں قبول آ جائے آخری وقت میں، ہاں کچھ پتہ نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. اور صحابہ کرام تو ایمان کے بارے میں آخری وقت تک ڈرتے رہتے تھے. ہاں جی ہاں بے شک بے شک بے جی شک. جی. وہ تابعی کا واقعہ جو ہم نے پڑھا کتابوں میں، ہوں. ایک تابعی فرما رہے کہ میں 30 صحابہ کی صحبت میں رہا، اوہو. اور 30 صحابہ کی صحبت میں رہنے کے بعد جو رزلٹ نکالا انہوں نے ہوں تابعین نے صحابہ کا ہوں. ایمان کے تعلق سے جو رزلٹ نکالا وہ یہ نکالا کہ میں نے ان کو اپنے بارے میں نفاق کی علامت پہ پایا، وہ نفاق سے ڈرتے تھے. جی. کہیں اللہ ہم منافق تو نہیں ہے. اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے. تو مولوی صاحب کچھ پتہ نہیں، ہاں جی بے اب جس شک کو ہم ہاں. غلط سمجھ رہے ہو سکے وہ آخری وقت میں اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. ہم تو زندہ ہے نا، وہ تو ہاں ایمان جی کے ہاں ساتھ دنیا سے چلے گا کامیاب ہو کے. بس ہم تو اپنے ہی بارے میں اور ڈرے ہم ہوتے ہیں بھائی، دعویٰ کرتے بالکل. رہے لاکھ ایمان کا، بے شک بے وہ شک بے ایمان شک. کی باتیں کرتے رہے، آخری وقت میں ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. وہ لکھا یہ نا تو حضرت صاحب ڈرنے کی بات ہے نا. کہ اعتبار خاتمے کا ہے. جی جی. تو خیر، ٹھیک ہے آپ دعا کرنا میرے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے مولوی صاحب. کوئی معذرت چاہوں گا تو میں کوئی نہیں غلط نہیں، بول گیا ہوں تو ہاں. میں تو بہت خوش ہوا، کافی دنوں میں آپ کا فون آیا، آپ سے بات چیت ہوئی، مجھے ہاں بہت بھائی، اچھا لگا. انشاءاللہ کچھ ایمانی آپ کی بات. لگ بھگ ہاں 12 آپ کی ہے، میں نے 13 منٹ کی ویڈیو بنائی، انشاءاللہ آڈیو بنائی ہے. کون جو سی آج کی؟ آپ نے جو بتایا نا شروع میں ہاں ہاں تعلیم سے متعلق، وہ فضائل اعمال سے پہلے کتاب ہاں بتائی، ہاں ہاں. اس تعلیم ہوتی تھی، وہاں سے میں نے آپ کی 12-13 منٹ کی ویڈیو بنائی انشاءاللہ. اچھا اچھا اچھا. جی وہاں سے بنائی ہے. ٹھیک ٹھیک، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.